امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جناب نظمہ خاتون امام موسیٰ کاظم کی ماں کی کنیز تھی، اسی کنیز سے امام کا عقد ہوا اور امام رضا علیہ السلام دنیا میں آئے۔ میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس وقت کچھ لوگ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک امام ہے یا امام کی اولاد ہے تو وہ اپنے ہی خاندان میں شادی کرے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے میں صرف سوال یہ پوچھ رہا ہوں، خدا کی بارگاہ میں کہیں پر نسلی تعصب موجود ہے؟ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ خدا تو امام کا رشتہ دار نہیں ہے۔ میں اس کا ایک واقعہ چھوٹا سا اور بیان کرتا ہوں، آپ کا جواب اس میں واضح ہے۔ امام رضا علیہ السلام ایک دفعہ کسی جگہ پہ گئے تو کھانے کا ٹائم آیا، آپ نے کہا دسترخوان بچھاؤ، اور کہا سارے غلام اور نوکر بھی میرے ساتھ بیٹھیں، مل کے کھانا کھائیں گے۔ تو سامنے وہ جو مومن اور شیعہ تھا جس نے دعوت کی تھی، اس نے کہا مولا یہ غلام ہیں، نوکر ہیں، ان کے لیے ہم علیحدہ دسترخوان بچھاتے ہیں۔ میرے مولا نے ایک ایسا جواب دیا کہ جو اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں ان کا منہ بند ہو جائے۔ میرے مولا نے فرمایا یہ سارے ہمارے اپنے ہی بہن بھائی ہیں، ہم ایک آدم اور حوا کی اولاد سے ہیں، میرے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، کیوں ان کے لیے میں علیحدہ دسترخوان بچھاؤں؟ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ امام رضا نے اپنے ساتھ اپنے غلام نوکر بٹھا کر کہا کہ سنو دنیا والو، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ہاں اب یہ دنیا کے دستورات ہیں، کچھ لوگ خدمت کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں کچھ کام کرتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں۔ کاموں کی تقسیم سے ذاتیں نہ بناؤ، کاموں کی تقسیم سے ایک دوسرے کی قدر و قیمت کے معیار قائم نہ کرو۔ مولا نے کھانا کھاتے وقت سب کو ساتھ بٹھاتے تھے، حتیٰ کہ امام کی جب شہادت کا وقت آیا تو اس وقت بھی اپنے جو صحابی تھے جناب ابا سلط، ان سے یہی کہا آیا نوکروں نے خدمت گزاروں نے کھانا کھا لیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کھایا۔ آپ کی حالت دیکھ کر نہیں کھا رہے چونکہ زہر کا اثر ہو رہا تھا۔ فرمایا دسترخوان بچھاؤ، خود اس حالت میں آ کے بیٹھے اور اپنے ساتھ بٹھا کے سب کو کھانا کھلایا اور سب کا حال بھی پوچھا، اور جب وہ سب چلے گئے تو فرمایا آپ مجھے میرے تنہا کمرے میں چھوڑ دو چونکہ میرا وقت آخر آ گیا ہے۔ تو یہ جو ہمارے اپنے قائم کردہ معیار ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری احادیث میں بھی آئی ہے اور ہمارے مراجع مجتہدین بھی اس پہ تاکید کرتے ہیں کہ شادی کے وقت کفر کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہمارے لوگوں نے کفر کو صرف ذات سمجھ لیا ہے، صرف خاندان سمجھ لیا ہے، جبکہ کفر تو فضیلتوں کے اعتبار سے کفر کا مطلب جو ہے کہ وہ شخص خدا کی بندگی میں اس کے برابر ہو، ہونا چاہیے، علم میں اس کے برابر ہو، عبادت میں اس کے برابر ہو، ایمان میں اس کے برابر ہو۔ اگر اپنے ہی خاندان میں پیدا ہو جائے تو نور علی نور، اگر اپنی ہی برادری میں مل جائے تو بہت بہتر، لیکن اگر نہیں ملتا تو اسے ڈھونڈیں، اس تک پہنچے، نہ کہ اپنے بچے یا بچی کو کسی کی بھینٹ چڑھا دیں۔ اچھا استاد میرا سوال یہ ہے قبلہ کہ کنیز ہے نا جناب نظمہ خاتون، جی اگر یہ کفر صرف اور صرف خاندان سے ہی منسوب ہوتا تو پھر ایک کنیز کا مقام کیسے بلند ہوتا؟ جی جی وہ ایک امام سے کیسے شادی کر لیتے؟ وہ ایک امام کی کیسے زوجہ ہو جاتی؟ کنیز اور آقا کا جو معیار ہے یہ دنیا کا ہے، اللہ کی نظر میں کوئی معیار نہیں۔ اللہ کی نظر میں متقی جو ہے وہ افضل ہے، چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ آزاد ہو۔ خدا نے قرآن کے اندر اپنے نزدیک نجات اور فضیلت کا معیار جو ہے وہ آزاد اور غلام میں کوئی چیز نہیں رکھی، خاندان نہیں رکھا، صرف اور صرف تقویٰ کو رکھا ہے۔ بی بی نجمہ تقویٰ کے اس معیار پر فائز تھی کہ امام کاظم علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف اس نے حاصل